کہ ڈاکٹر صاحب ایک وقت تو ایسا تھا کہ طالبان جو تھے وہ پاکستان کے بھی ہیرو تھے اور یہاں سے لوگ ان کی مدد کرنا فخر سمجھتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ شاید اب پاکستان کی میجورٹی سمجھتی ہے کہ یہاں کے مسائل میں بھی ان کا کردار ہے۔ فاروق، آپ نے بڑی ہی خوبصورت بات کی۔ میں جب گیا افغانستان تو مجھے شوق تھا، تو میں نے وہ ہتھیاروں کی ٹریننگ لی۔ جی، ہم سے پہلا عہد لیا گیا کہ پاکستان کے خلاف آپ کبھی گولی نہیں چلائیں گے۔ اچھا۔ اور یہ تھے طالبان افغانستان۔ امریکہ نے یہاں تحریک طالبان پاکستان پروڈیوس کیا، وہ ریمنڈ ڈیوس جس کا باپ تھا، جو ہمارے 2 بندے مار کے بھی چلا گیا، وہ اس مقصد کے لیے بنے تھے کہ ہم مسلمانوں میں پھوٹ ڈالیں، طالبان کا نام خراب کرنے کے لیے۔ جی، اور ملا عمر نے لکھ کے بھیج دیا تھا ان کے پاس کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ان کی سپورٹ تھی، نہ کوئی سپورٹ ان کی نہیں ہے جی۔ تو ہم لوگ ہر امریکی چال کے پیچھے لگ جاتے ہیں جی۔ اور اب ٹیرورسٹ سامنے آ گئے ہیں نا جی، جو اسرائیل میں ہو رہا ہے، یہ سارے امریکی، جو بائیڈن، رشی سوناک وغیرہ وغیرہ، میکرون، یہ سارے ٹیرورسٹ تو یہ ہیں، اور ہمیں انہوں نے بدنام کر دیا کہ جی آپ ٹیرورسٹ نہیں۔ تو اس وقت تو آپ کو انہوں نے شرمندگی کا بھی مظاہرہ کیا آپ کے سامنے، امریکنز نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں غلطی ہوئی ہے، آپ کو پکڑ لیا، بعد میں ایسا کچھ ہوا؟ انہوں نے جی مجھے جب مہینے کے بعد چھوڑنے لگے تھے تو انہوں نے مجھ سے معافی مانگی بظاہر، اور مجھ سے کہا کہ ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ان کا خیال تھا میں امریکن نیشنلٹی مانگوں گا جس طرح ہمارے سارے مانگتے ہیں۔ میں نے کہا جی میرا اسپائن سینٹر ہے، اس کے لیے مجھے سامان چاہیے، تو آپ نیا نہیں تو سیکنڈ ہینڈ اسپائن یونٹ کا سامان دے دیں۔ مجھ سے وعدہ کر کے غائب ہو گئے۔ میں نے پھر یہاں لاہور امریکن کونسولیٹ میں اپلیکیشن بھی دی کہ تمہاری زبان، تمہارا وعدہ، تمہاری آفرز، کہتے تو یہ ہیں کہ یہ قسمت بدل دیتے ہیں لوگوں کی، وہ اپنے والوں کے بدلتے ہیں جی، لیکن آپ کے جو ساتھ اپنے ملک کے کمر میں چھرا گھونپے، ورنہ یہ محب وطن خاص طور پہ مسلمانوں کو تو بالکل نہیں۔ اچھا، آپ کی 40 سال سے آپ اس شعبے میں ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ میں کہیں پہ پڑھ رہا تھا تو آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی بھی آئے تو مجھے اس کا علاج کرنا ہے، یعنی یہ کیا بات ہے؟ اس کو سمجھنا تھوڑا میرے لیے مشکل ہوگا یا عام لوگوں کے لیے؟ دیکھیں فاروق، میں نے اپنا سارا آرتھوپیڈکس کا علم جی کافروں سے سیکھا۔ ٹھیک ہے۔ اور مجھ میں انہوں نے کوئی تمیز نہیں کی گورے میں اور میرے میں، ٹھیک۔ آج بھی آپ دیکھیں مسلمان کوئی ریسرچ نہیں کرتے، جب ٹریننگ لے لیتے ہیں تو پیسے کمانے کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، جبکہ وہ کنٹینیوسلی کرتے ہیں، اور وہ ان کا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ سب کو وہ سکھاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے اچھے ہیں، اس کی وجہ ان کا قانون سخت ہے۔ اگر پروفیسر صاحب لوگوں کو ٹرین نہیں کریں گے، ان کا ڈپارٹمنٹ ریسرچ پیپرز نہیں پبلش کرے گا، ان کا ڈپارٹمنٹ نئی جدتیں پیدا نہیں کرے گا، تو پروفیسر کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ یہاں پروفیسر جو بن جاتا ہے وہ سمجھتا ہے بس اب تو میں اس ملک کا محسن بن گیا ہوں، نہ وہ کام کرتے ہیں، نہ وہ کوئی ریسرچ کرتے ہیں، اور نہ ان کی کوئی پوچھ ہے۔ اس وجہ سے یہاں پہ ہر چیز اسٹیگنیٹ ہو جاتی ہے، منجمد ہو جاتی ہے۔ ہمارے بچے اتنا کام کرنے کے لیے تیار ہیں جی، آپ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں، ہم تنخواہیں بھی کم دیتے ہیں، 24 گھنٹے کام ہوتا ہے، اور جو ساری رات کام کرتا ہے اس کو اگلے دن کوئی چھٹی نہیں ہوتی۔ 15,000 آپریشن ایک سال میں کرتے ہیں ہم یہاں، جو کہ ایک ریکارڈ ہے جی۔ اور جو گورے اب ہمارے پاس آتے ہیں، اب ہم بین الاقوامی معیار کا ڈپارٹمنٹ ہے، گورے حیران رہ جاتے ہیں دیکھ کے کہ 24 گھنٹے دن رات آپ کے تھیٹرز چل رہے ہیں۔ میرا جو نرسنگ سٹاف، پیرامیڈیکل سٹاف، سارے کے سارے آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں۔ آپ کو میں اگزامپل دیتا ہوں کووڈ کی جی۔ گوروں نے کووڈ میں کہا کہ آرتھوپیڈک سب سے خطرناک آپریشنز ہیں، کیونکہ آپ ڈرل بھی کرتے ہیں، 100 بھی چلاتے ہیں، تو آپ آرتھوپیڈک سرجری نہ کریں کیونکہ اس سے کووڈ پھیلتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ فرق ہمارے پاس اللہ کا سہارا، ہم صبح آتے تھے، میں نے سب کو کہا کہ بیٹا 5 ڈپارٹمنٹس میں تقسیم ہو جاؤ، آپ لوگ ہر 5ویں دن آؤ، میں روز آؤں گا کیونکہ میں تو بونس پہ ہوں۔ ہم صبح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھتے تھے اور شروع کرتے تھے۔ ہم نے ایک دن چھٹی نہیں کی۔ یہ کووڈ کیا بتا رہے ہیں؟ کووڈ کے دن 11,000 آپریشنز کووڈ کے سال میں ہوئے پہلے میں۔
میرا پورٹر سے لے کے ڈاکٹرز تک سب نے کہا سر اگر آپ آ رہے ہیں ہم بھی آئیں گے. حالانکہ حکومت نے کہا تھا چھٹی دے دو, ایک بھی نہیں. اور اللہ نے ایسا ہم سے کام لیا, ان دنوں سرکاری اسپتال تو بند ہوئے ہوئے تھے, ایمرجنسیاں بھی نہیں ہو رہی تھی, کوئی پیشنٹ لیتا ہی نہیں تھا, حالات ہی بڑے خراب. اور آپ دیکھیں اللہ نے اتنا کام لیا اور ہمارے سارے لوگ سرخ رو ہوئے. ہم نے پھر لکھا پیپر کہ یہ جو ویسٹ سے آیا تھا یہ غلط تھا. انگلینڈ میں نیشنل ہیلتھ سروس نے کام بند کر دیا, ان کی ویٹنگ لسٹیں 3 سال پہ چلی گئیں. اس سال کے بعد انہوں نے کہا یار یہ تو ہم نے بہت زیادتی کی ہے, پھر انہوں نے چینج کیا اور کام کرنا شروع کیا. تو یہ سب ہوتا ہے جب ٹیم ہو, اور ٹیم اللہ کے فضل سے نیک نیت لوگوں پہ. ہمارے ملک میں جی کوئی کمی نہیں ہے ٹیلنٹ کی, سنسیریٹی کی. اوپر 2 نمبر لوگ ہیں. اللہ پاک ہمیں اگر مخلص لوگ اوپر دے دیں. آپ دیکھیں ہم نے کیا اچیو نہیں کیا ایک اچھے لیڈر کے پیچھے, اور ہم کر سکتے ہیں بشرطے کہ اب ہمارا نظام لوگوں کی خواہش کے مطابق ڈھل جائے. اب دیکھیں کل سے میرا دل رو رہا ہے, ایک سینئر بیوروکریٹ جو اب وزیر ہے, اربوں کے اثاثے ایچسن کالج میں بچوں کی فیس معاف کرا لی. وہ گورا پرنسپل ریزائن کر گیا. جی یہ کافر لوگ جی ان میں بہت زیادہ پرنسپلز ہیں, یہ اصولوں کے بہت پابند ہیں, نوکری کے پیچھے وہ نہیں لگا. اور اس کی دیکھا دیکھی سید بابر علی جو کتنا بڑا نام ہے, انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے بورڈ آف گورنر سے. پر مجال ہے کوئی شرم آئی ہو اس بندے کو جو وفاقی وزیر اور سابق اتنا بڑا بیوروکریٹ رہا اور جس کے ڈکلیئرڈ اثاثے اربوں کے ہیں, مجال ہے کوئی شرم آئی ہو. رد عمل تو یہ آیا کہ یہ جو پرنسپل صاحب تھے یہ کوئی 40 لاکھ تنخواہ لیتے تھے, کوئی 100 چھٹیاں کرتے تھے, اس طرح کی کوئی بات رد عمل میں آئی اس کے. 40 لاکھ آپ اپنا کرکٹ بورڈ دیکھ لیں, 40 لاکھ تو مذاق ہے جی. وہاں آپ جو یہ باہر سے کروڑوں روپے کے ایڈوائزرز لے آتے ہیں, جی کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں. سید بابر علی نے کہا میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں, لمز جیسے ادارے بھی انہوں نے بنائے. انہوں نے کہا جی 90 سال میں اس سے بہتر پرنسپل ایچ ایس این میں کوئی نہیں آیا. اور سید بابر علی نے 1934 میں ایچ ایس این سے تعلیم حاصل کی تھی. اب آپ سوچیں جب 40 لاکھ پہ اگر وہ آیا تھا تو آپ اس کے ساتھ ڈیسائیڈ کر کے ہی لائے تھے نا اس کو. وہ کون سا زبردستی آگے پرنسپل بن گیا. سو یہ باتیں میرا تو جی کل سے دل ٹوٹا ہوا ہے کہ یار اس لیول پہ ہم گر گئے. تو ڈاکٹر صاحب ان 40 سالوں میں بے شمار واقعات ہوئے, ہمیں بہت سے کالم وغیرہ میں دیکھنے کا موقع ملا, پڑھنے کا موقع ملا. کوئی ایسا واقعہ آپ کی پریکٹس کا جس نے آپ کو رلا دیا ہو؟ یار بہت زیادہ. میں آپ سوچیں کہ میں جب ایک عام مریض کا حال دیکھتا ہوں, میں آپ کو چھوٹا سا ایک مثال دیتا ہوں. ایک 7 سال کا بچہ, جی اللہ کا شکر ہے اب لوگوں کو اعتبار ہے, گھرکی اسپتال کا انہیں پتہ ہے کہ یہاں خدا خوفی ہے. 7 سال کا بچہ قبائلی, گردن یوں, وہ گردن نہیں رکھ سکتا تھا, ٹھیک, اور ڈاکٹروں نے چھوٹا سا ایک کالر اس کو دیا ہوا تھا جو اتنا بھی نہیں تھا کہ گردن کو سپورٹ کر سکتا. سوچیں 7 سال کا بچہ 1.5 سال سے یوں تھی کرنا. کیا تھا اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ٹی بی تھی, غریب ترین آدمی تھا, اس وجہ سے کوئی علاج نہ ہو. پتہ نہیں کہاں سے سن کے ہمارے پاس آیا, الحمدللہ اس کا ہم نے آپریشن کیا, اندر پس بھری ہوئی تھی وہ نکالی, گردن 1.5 سال میں پہلی دفعہ سیدھی ہوئی. آپ سوچیں مجھے تو ڈر یہ لگتا ہے, حضرت عمر کہتے تھے کہ دجلہ و فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھوکا سوئے گا تو عمر کا گلا پکڑا جائے گا آگے. میں سوچتا ہوں ہم ڈاکٹروں کو اللہ نے ہر چیز دی, دیکھیں نا میں جو کچھ بھی ہوں پاکستان کی وجہ سے ہوں, کیا نہیں ہے یہاں, عزت کی روٹی, عزت, ہر چیز. آپ سوچیں میں سوچتا ہوں کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے. کتنے اتنے بڑے نام, مجال ہے کہ وہ اس لیول پہ آ کے مریضوں کا سوچیں. اس قوم سے زیادہ خیرات کرنے والی دنیا میں کوئی قوم نہیں ہے اپنی کمائی کے لحاظ سے, بس صرف ان کو اعتبار ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کتنے کتنے, سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی, ادیب رضوی صاحب کا دیکھیں, دنیا میں سب سے زیادہ کڈنی ٹرانسپلانٹس ہوتے ہیں, فری, لوگ دیتے ہیں پیسے. لیٹن رحمت اللہ کو دیکھیں,
آنکھوں کا جو فری علاج کر رہا ہے. شوکت خانم کو دیکھیں, میں شروع میں جب یہ بن رہا تھا لاہور کا تو میں ان چند لوگوں میں تھا جو اس کی پینل پہ تھے, اور میں نے 2 سال وہاں پہلے فری کام بھی کیا شوکت خانہ میں. شوکت خانم. ٹھیک ہے.